السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس قسط نمبر 51 پارٹ 1۔ ارسلان، مجھے ایک بات بتاؤ گے آپ؟ انشا نے رخسار کھینچے۔ ارسلان ہاں میں سر ہلا گیا۔ آپ نے ویڈیو کب بنائی تھی؟ انشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے ارسلان کو دیکھا۔ جب بابا اور بڑے بابا نے مجھے الٹا لٹکایا ہوا تھا، ارسلان کہتے ہی انشا کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ آپی، وہ سنبھال لیں گے بچوں کو۔ اللہ بہتر جانتا ہے اسما، مجھے نہیں معلوم ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے باپ انہیں سنبھالیں گے۔ دونوں تأسف سے سر ہلاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ارسلان ان دونوں کے درمیان میں لیٹ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے پھر کوئی شرارت سوجھ رہی تھی۔ احمد سیان کو اور سجاد علیان کو اٹھائے چکر لگا رہے تھے۔ بھائی، مجھے لگتا ہے انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے رو رہے ہیں، احمد سیان کو ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ دونوں چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان دونوں نے قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ احمد، انہیں کون سا دودھ دینا ہے، پاؤڈر والا یا پھر جو ہم پیتے ہیں وہ والا؟ سجاد نے پاؤڈر والا دودھ نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی، میرے خیال سے پاؤڈر والا دیتی ہے اسما بچوں کو۔ احمد نے سیان اور سجاد نے علیان کو شیلف پر لٹا دیا۔ وہ دونوں گلا پھاڑتے اونچا اونچا رونا شروع ہو گئے۔ احمد، تم دودھ بناؤ، میں کاٹ لے کے آتا ہوں کمرے سے۔ سجاد بھاگتے ہوئے کچن سے چلے گئے۔ بھائی، احمد نے سجاد کو پکارا لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں بچوں کو سنبھالوں یا پھر دودھ بناؤں؟ احمد نے ان دونوں کو اٹھا کر ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں دودھ بنانے کا کہا تھا، سجاد کچن میں داخل ہوتا چلایا۔ بچے آپ یہاں پر کھڑے ہو کے سنبھال لیتے۔ احمد ان دونوں کو سجاد کو پکڑاتے غصے سے دودھ کا ڈبہ کھولنے لگا۔ جلد بازی سے کھولنے کی وجہ سے سارا دودھ کا ڈبہ احمد کے اوپر الٹ گیا۔ کوئی کام تمہارے پاس اچھا نہیں ہے احمد، فیڈر میں دوسرا دودھ ڈال دو۔ سجاد غصے سے احمد کو بولتے ہوئے ان دونوں کو کاٹ میں لٹا کر جھولا دینے لگے۔ وہ دونوں بے تحاشا رو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے منہ بناتے ہوئے فیڈر میں دودھ ڈال کر سجاد شاہ کو پکڑایا۔ بھائی، باقی بچے کہاں ہیں؟ احمد کی بات پر سجاد کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ احمد، تم ان دونوں کو دودھ پلاؤ، میں باقی بچوں کو دیکھ کے آتا ہوں۔ سجاد احمد کو ان دونوں کے پاس کھڑے کرتے بچوں کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی حالت اور کمرے کی حالت دیکھ کر سجاد شاہ نے زمین پر بیٹھتے اپنا سر پکڑ لیا۔ اذہان زیان کو مار رہا تھا، ایشان پاس بیٹھے تالیاں بجا رہا تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر مارکر سے لائنیں لگی ہوئی تھیں، کپڑوں پر سیاہی گری تھی۔ زیان منہ میں جوتا ڈالے رو رہا تھا۔ الماری سے کپڑے سارے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے، پیلوز زمین پر، بسکٹ کے ریپر اور نہ جانے کیا کیا کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ سجاد کھڑے ہوتے اذہان کو زیان سے دور کرتے اسے گود میں اٹھایا۔ اذہان کیوں مار رہے تھے اسے؟ زیان کو گلے لگاتے اذہان کو ڈانٹا۔ اذہان جو سجاد کو دیکھ کے ڈر گیا تھا، ان کے ڈانٹنے پر اونچا اونچا رونا شروع ہو گیا۔ ایشان اذہان کو ڈانٹ پڑتے دیکھ خوش ہوتے اور تیزی سے تالیاں بجانے لگا۔ سجاد نے اذہان کو گود میں اٹھایا۔ 2 سالہ ایشان نے منہ بناتے اپنے
ہاتھ سجاد کی طرف بڑھائے۔ سجاد نے ایک ہاتھ میں زیان کو پکڑا تھا اور دوسرے میں اذہان کو۔ اب وہ ایشان کو کیسے اٹھاتے؟ انہوں نے اذہان کو نیچے اتار کے ایشان کو اٹھا لیا۔ سجاد شاہ ان تینوں کو لیے نیچے جانے لگے۔ جب احمد زیان اور علیان کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے، ان دونوں کو بیڈ پر لٹا دیا۔ احمد، یہ رونے لگ جائیں گے۔ نیند میں تو کوئی نہیں روتا، البتہ اگر آپ اس طرح اونچی آواز میں بولیں گے تو پھر ضرور ان کا اسپیکر شروع ہو جانا ہے۔ احمد نے ان کے اونچی بولنے پر طنز کیا۔ سجاد شاہ ہاں میں سر ہلاتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا بھوتو لدی ہے، بابا بھوک لگی ہے۔ ایشان اور زیان آنکھوں میں آنسو لیے اپنے اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگے۔ احمد، میں تھک گیا ہوں، انہیں کھانا لا کے دو۔ بھائی جی، میں بھی تھک گیا ہوں۔ احمد بچوں کے چھوٹے سے بیڈ پر پھیل کے لیٹ گیا۔ وہ آدھا بیڈ پر اور آدھا زمین پر تھا۔ ذرا جو تم میں شرم ہو، بڑا بھائی تھکا ہوا ہے اور تم اسے کام کرنے کا کہہ رہے ہو۔ سجاد شاہ نے دکھی ہونے کی ایکٹنگ کر کے ایشان اور زیان کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کے بال سہلانے لگے۔ یونیورسٹی میں جاتا ہوں، وہاں سے آ کر آفس میں نے جانا ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی کا سبق یاد کرتا ہوں۔ گھر آتے ہوئے اسما اور بچوں کے لیے چیزیں لانی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسما کے موڈ ونگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے نمکو کھانی ہے، آئس کریم کھانی ہے، گول گپے کھانے ہیں، چاٹ کھانی ہے۔ میرا پورا دن رات اسی سب میں گزر جاتا ہے۔ میں بالکل بھی نہیں تھکتا بھائی، اور آپ گھر سے آفس، آفس سے واپسی پر کچھ چیزیں بچوں اور بھابھی کے لیے لے آتے ہیں۔ اسی سب میں آپ اتنا زیادہ تھک جاتے ہو، کیا بات ہے آپ کی بھائی؟ احمد کی اتنی لمبی تفصیل پر سجاد نے خاموشی سے ایشان اور زیان کو صوفے پر بٹھاتے کمرے سے باہر ان کے لیے کھانا بنانے چلے گئے۔ سجاد کچن میں کھڑے اپنا سر کھجا رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بچوں کے لیے کیا بنائیں۔ فریج اوپن کی، وہاں انہیں سیریلیک نظر آیا۔ اس کے پیچھے بنانے کا طریقہ کار دیکھتے اس نے بنا کر بچوں کے لیے کمرے میں لے گیا۔ ان تینوں کو کھلا کر سلاتے خود صوفے پر دونوں بھائی سو گئے۔ اسما نے فجر کی نماز پڑھ کر صوفے پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ کے بند کیا تھا۔ اس کی نظر ارسلان پر گئی۔ بے حد معصوم اور بے انتہا خوبصورت چہرہ لیے وہ پرسکون سویا ہوا تھا۔ اللہ جی، کتنی جلدی میری زندگی بدل گئی ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں کھیلتی ہیں اور میں چوتھے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنے لہجے میں نمی شامل ہونے سے وہ خود کو نہ روک پائی۔ میرے اللہ، میں تجھ سے شکوہ نہیں کر رہی، بس تجھ سے یہی چاہتی ہوں کہ مجھے میری اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نہیں چاہتی کوئی میری اولاد کو یہ کہے کہ ماں کم عمر تھی، اس نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی۔ اسما نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے آنسو قرآن پاک پر گر رہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو اسما؟ اپنی بڑی بہن کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ انشا اس کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیتے صوفے پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں آپی، میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اسما تیز قدم اٹھاتے بچوں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت اور کمرے میں موجود انسانوں کی حالت دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگ گیا۔ اف اللہ، انہوں نے کچھ گھنٹوں میں کمرے کی اپنی اور بچوں کی یہ حالت بنا دی ہے۔ اگر انہیں کچھ دیر اور بچوں کو سنبھالا
اسما نے فوراً اپنے خیال کو جھٹکا، وہ اس سے آگے نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اسما احمد کی طرف قدم بڑھاتے اسے اٹھانے لگی تھی جب اس کے پیٹ میں درد پیدا ہوتے شدت اختیار کر گیا۔ احمد درد ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسما بے ہوش ہوتے زمین پر گر گئی۔ شور کی آواز سنتے احمد اور سجاد شاہ ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ اسما کو زمین پر بے ہوش پڑے دیکھ احمد شاہ نے اسے باہوں میں اٹھاتے صوفے پر لٹایا۔ اسما، آنکھیں کھولو، اسما جان، احمد شاہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے تڑپ کر کہہ رہا تھا۔ احمد، میں جا رہا ہوں، اسما کو لے کر فوراً نیچے آؤ۔ سجاد شاہ بھاگتے ہوئے نیچے گئے۔ احمد اسما کو بازو میں اٹھائے سجاد شاہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسے ہاسپٹل میں لے گیا۔ مراد شاہ، جو فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تھے، کار کو گھر سے باہر جاتے دیکھ وہ تیز قدم اٹھاتے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھا انشا کے کمرے میں داخل ہوئے کیونکہ میرال بیگم اس وقت ہاسپٹل میں تھی اور وہ یہ بات اب اچھے انشا سے ہی پوچھ سکتے تھے۔ انشا بیٹا، سجاد اور احمد کہاں گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ماموں۔ انشا نے کندھے اچکا کر ان کو پریشان دیکھتے قرآن پاک بند کیا تھا۔ اسما کہاں ہے؟ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ انہیں اسما کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسما بچوں کے کمرے میں گئی ہے، انشا کے کہتے ہی مراد شاہ بچوں کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں بچوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں دوبارہ انشا کے کمرے میں آئے۔ انشا، بچوں کے کمرے میں اسما نہیں ہے کہیں، دونوں یک زبان بولے تھے۔ مراد شاہ کے قدم کمرے سے باہر بڑھاتے ہی انشا اپنی چادر اٹھاتے مراد شاہ کے پیچھے گئی۔ ڈاکٹر میرال کہاں ہے؟ احمد اسما کو اٹھائے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ایک نرس پر چلایا تھا۔ سر، وہ پیشنٹ کو چیک کر اسما۔ احمد نرس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسما کو لیے میرال بیگم کے کیبن میں داخل ہوا۔ امی، اسما کو ہوش نہیں آ رہا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد، اسے لے کر جلدی آپریشن تھیٹر میں آؤ۔ احمد میرال بیگم کے پیچھے اسما کو لیے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے اسے اسٹریچر پر لٹا گیا۔ احمد، باہر جاؤ، آپریشن سٹارٹ کرنا ہے۔ احمد کو وہاں ساکت کھڑے دیکھ میرال بیگم غصے اور پریشانی سے بولی تھی۔ اسما کی حالت ناساز تھی، انہیں جلد از جلد آپریشن شروع کرنا تھا جو احمد کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا۔ ہاں تو کریں، میں نے کون سا آپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ احمد غصے سے بولتے اسٹول کھینچ کر اسٹریچر کے پاس رکھتے اس پہ بیٹھ کر اسما کا ہاتھ تھام گیا۔ میرال نے آپریشن شروع کر دیا۔ وہ احمد کی ضد کی وجہ سے اسما کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد احمد شاہ کی بیٹی اور پارس ارسلان شاہ کی بہن اس کی گڈو دنیا میں آئی تھی۔ امی، مجھے پکڑائیں۔ احمد نے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز سنتے خوشی سے میرال بیگم کے پاس جاتے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ جی نہیں، ابھی نہیں دکھانی میں نے۔ میرال بیگم نے بچی کو نرس کے حوالے کرتے ہوئے اسے دوسرے روم میں لے جانے کا کہا تھا۔ امی، یہ ناانصافی کر رہی ہیں آپ، مجھے میری بیٹی دیکھنی ہے۔ اور اسما ٹھیک ہے؟ احمد جھنجھلا کر بول کے فکر مندی سے اسما کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ ناانصافی بالکل بھی نہیں ہے اور اسما بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ امی، بے ہوشی کی حالت میں آپریشن ہوا ہے، کہیں کوئی انفیکشن؟
احمد شاہ پریشانی سے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے بات کو ادھوری چھوڑتے خاموش ہو گیا۔ میرے پیارے بیٹے، کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بس درد ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرال بیگم احمد کا چہرہ تھامتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی امی، یہ سوچ کر ہی کہ اگر اسما کو کچھ ہو گیا تو۔ احمد کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ میرال بیگم مسکراتے ہوئے احمد کو گلے سے لگا گئی۔ میرال بیگم اور احمد آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ سجاد شاہ، انشا اور مراد شاہ تینوں باہر کھڑے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ریلیکس ہو جائیں سب، گھر کی پہلی بیٹی اور اسما بالکل ٹھیک ہیں۔ میرال بیگم ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سب نے لمبا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ میرال، مجھے میری پوتی سے ملنا ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، مراد شاہ میرال بیگم کا ہاتھ پکڑتے ایک سانس میں بولے تھے۔ مراد، ابھی نہیں میں اسے باہر لا سکتی، تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، پھر مل لیجیے گا اپنی پوتی سے۔ میرال بیگم نے مراد شاہ کا چہرہ تھاما تھا۔ امی، یہ ہاسپٹل ہے، آپ کا کمرہ نہیں ہے، جو آپ رومانس کرنا سٹارٹ ہو گئی ہیں بابا کے ساتھ۔ آپ دونوں کا ارادہ مجھے بڑا بھائی بنانے کا لگ رہا ہے۔ میرال بیگم نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے ان سے دور کر کے شرم سے سرخ ہوتے سر جھکا گئی۔ تم جیسا بے شرم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ احمد شاہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ماں باپ ہیں ہم تمہارے۔ مراد شاہ نے نظروں سے احمد کو سر تا پاؤں تک دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ حد سے زیادہ بے شرم تھا، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول جاتا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا بابا، جس طرح آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی آپ مجھے بڑا بھائی بنا۔ اس سے پہلے احمد بات پوری کرتا، مراد شاہ نے اس کی کمر پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ وہ گرتے ہوئے بچا تھا۔ اپنی بکواس بند کر کے کھڑے رہو یہاں پر، مراد شاہ غصے سے کہتے ہوئے اپنی بیوی کے کیبن میں چلے گئے۔ کوئی عزت ہی نہیں ہے میری، 4 بچوں کا باپ ہوں، اور میرا باپ مجھے بنا سوچے سمجھے کہیں پر بھی مارنا شروع ہو جاتا ہے، احمد دکھی لہجے میں کہتے رونے والا منہ بنا کر چیئر پر بیٹھ کے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سجاد شاہ اور انشا کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنی بیوی کو تسلی کم اور رومانس زیادہ کر رہے تھے۔ یہاں پر مجھے سب کو بتانا پڑے گا کہ آپ لوگ ہاسپٹل میں ہیں، کھڑے ہو اپنے کمرے میں نہیں، جو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ چپکے جا رہے ہو سب۔ احمد کے بولنے پر سجاد شاہ تو جھٹکے سے انشا سے دور ہوا ہی تھا کہ پاس کھڑے 2-3 اور کپل کھانستے ہوئے اپنی اپنی بیوی سے دور ہوئے تھے۔ سجاد، احمد اور انشا نے ان کپل کی طرف دیکھتے بامشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ کپل شرمندہ ہوتے نظریں جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ احمد، بابا صحیح کہہ کر گئے ہیں، تم میں شرم نامی چیز ہے ہی نہیں، اور بنا سوچے سمجھے تم کچھ بھی بول جاتے ہو۔ سجاد تلملاتا ہوا اپنی امی کے کیبن میں چلا گیا۔ انشا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ہائے، میں نے یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کرنا ہے، میں بھی اپنی فیملی کے پاس جاتا ہوں۔ احمد بھی کیبن میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد اسما کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب اسما کے پاس بیٹھے تھے۔ ارسلان نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا، وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔
یکدم اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اسے مراد شاہ کی بات یاد آئی جب انہوں نے پارس سے کہا تھا کہ کچھ دنوں میں تمہاری بہن کو لینے ہم ہاسپٹل جائیں گے۔ مجھے بنا بتائے آپ لوگ میری گڈو کو لینے چلے گئے ہو۔ اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کھڑے گارڈ کے پاس گیا۔ انکل، جہاں پر دادو گئے ہیں مجھے وہاں پر چھوڑ کے آئیں، ابھی کے ابھی۔ وہ غصے سے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں بدتمیزی نہ تھی۔ گارڈ کو بے حد اس پہ پیار آیا۔ اس کے سفید چہرے پر سرخی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے چہرے کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ گارڈ نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ ارسلان بھاگتے ہوئے کار میں بیٹھ گیا۔ 15 منٹ میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ وہ غصے سے چلتا ہوا ایک نرس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ مس نرس، میری گڈو کہاں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کر کے نرس کی طرف دیکھا۔ نرس اس کو دیکھتے آنکھیں چپکنا بھول گئی تھی۔ تم کتنے پیارے ہو۔ نرس گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے رخسار کھینچتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ لڑکے کو اس طرح پیار کرتے؟ ارسلان کے الفاظ سن کر نرس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نرس کو وہ دیکھنے میں 6-7 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، جب لڑکا آپ جیسا پیارا ہونا تو کوئی بھی اس سے پیار کرنے سے خود کو نہیں روک پاتا، ہر لڑکی اس پہ مر مٹنے کو تیار ہوتی ہے۔ نرس نے اس بار اس کے ڈمپلز پر لب رکھے تھے۔ گندی لڑکی! پارس اسے خود سے دور دھکا دیتے غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ ہائے اللہ جی، مجھے کسی ایسے خوبصورت لڑکے سے ملوا دیں۔ نرس اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے شرماتے ہوئے بولی تھی۔ ارسلان ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے اپنے دادو کو دیکھتے بھاگتے ان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پارس بیٹا، آپ یہاں کیسے آئے؟ پیار سے اس کے چہرے کو تھامتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گارڈ انکل سے کہا تھا، انہوں نے ڈرائیور انکل سے کہہ کر مجھے یہاں بھیج دیا۔ اور میری گڈو کہاں ہے؟ ارسلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے دادو کو گھورتے ہوئے پوچھ کر ان کی گود سے اترا تھا۔ یہ رہی آپ کی گڈو۔ بلال کمرے میں داخل ہوتے پارس ارسلان شاہ کی گڈو کو اس کی گود میں لٹا دیا۔ دادی امی، یہ میری گڈو، میری بہن! خوشی کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کی طرف دیکھتے اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ مجھے پکڑاؤ اب! احمد جلدی سے ارسلان کے پاس جاتے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے صبری سے کہا تھا۔ نہیں پکڑانا، یہ میری گڈو ہے۔ ارسلان اپنی بہن کو سختی سے خود کے ساتھ لگا گیا۔ تمہاری گڈو ہے تو میری بیٹی ہے، پکڑاؤ ادھر مجھے۔ احمد اس سے اپنی بیٹی کو لینے لگا جب مراد شاہ نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ جو اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا اپنی بیٹی کا، اب اسے تو اٹھا لینے دو، پھر پکڑ لینا تم بھی۔ مراد شاہ نے اسے ڈپٹا۔ احمد شاہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی گود میں ہو اور وہ جی بھر کر اسے باتیں کرے، اسے پیار کرے، اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگانا شروع ہو گیا۔ گڈو، تم نے اپنے لالا سے زیادہ پیار کرنا ہے، اپنے لالا کے پاس رہنا ہے، اپنے لالا کی بات ماننی ہے، اپنے لالا کے ساتھ صرف کھیلنا ہے، اپنے لالا کے ہاتھ سے صرف کھانا کھانا ہے اور صرف اپنے لالا کی گود میں بیٹھنا ہے اور کسی کے پاس نہیں جانا، بابا پاس بھی نہیں اور بڑے بابا پاس بھی نہیں جانا۔
دادو دادی امی جان اور ماں کے پاس چلے جانا، ٹھیک ہے؟ ارسلان نے اس کے چہرے کو اپنے لبوں کے پاس کرتے تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، جو سب نے سنا تھا۔ احمد شاہ نے اس کی بات سن کر منہ کھولے اس کی طرف دیکھا، جو اسے اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھے پکڑا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کس کس سے دور رہنا ہے۔ احمد شاہ نے دانت پیستے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، ارسلان اپنی بہن کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بابا اس چیونگم کو کہیں میری بیٹی میرے حوالے کرے، نہیں تو میں نے اسے اٹھا کر کہیں پھینک آنا ہے۔ پہلے میری بیوی کی جان نہیں چھوڑتا تھا، اب میری بیٹی کی جان نہیں چھوڑ رہا یہ۔ احمد شاہ کا تو جیسے صبر ختم ہو گیا تھا، وہ ایک سانس میں سب کچھ بول گیا۔ احمد صبر کر لو، سجاد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے صبر کرنے کا کہہ رہے تھے۔ احمد شاہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھتے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ 7 گھنٹوں سے میں ہی صبر کر رہا ہوں، 4 گھنٹے انتظار کرتا رہا، کب میری بیٹی پیدا ہوگی۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی، امی نے چہرہ نہیں دکھایا۔ گھنٹے بعد میری بیٹی کو باہر لے کر آئیں اور یہ چیونگم پکڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ جان نہیں چھوڑ رہا اس کی۔ احمد شاہ کھا جانے والی نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں پکڑاؤں گا، جو مرضی کر لیں آپ، ارسلان شاہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ اس کے باپ کا صبر ختم ہو رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بابا اس سے کہیں چپ کر کے میری بیٹی میرے حوالے کر دے، نہیں تو بہت برا پیش آؤں گا میں اس کے ساتھ۔ یکدم احمد شاہ بے حد سنجیدہ ہوا تھا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے قدم بڑھائے تھے۔ احمد شاہ نے سکون کا سانس لیا کہ وہ اب ان کی بیٹی انہیں پکڑانے لگا ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس سے گزر کے اپنی ماں کے پاس جاتے اپنی بہن کو ان کے پاس لٹا گیا۔ خوشی سے اسما کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی بیٹی اس کے پاس موجود تھی۔ احمد، ہماری بیٹی، اسما اسے اپنے سینے پر لٹاتے اس کا چہرہ چومنے لگی۔ ماں چاہے جتنی مرضی کم عمر ہو، ممتا سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسما اپنی بیٹی کو خود کے پاس صحیح سلامت دیکھتے بے انتہا خوش تھی۔ اسما جان، دیکھ لیا بیٹی کو، اب مجھے پکڑا دو۔ احمد اسما کے پاس جاتے جلدی سے اسما کے سینے سے اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنی سینے سے لگا کر اس کا چہرہ سامنے کرتے دیوانہ وار اس کے چہرے پر لب رکھنا شروع ہو گیا۔ سب ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے طرف دیکھتے مسکرائے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں سب کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ کل پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔